حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بولیوز کو وقت دیا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کو؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ دیکھیے، یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ہائیسٹ لیول جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ ان کی ایک جو ہے نا ان کا اکٹھی ایک کانفرنس ہوتی ہے۔ یہ پیریوڈیکلی ہوتی ہے، یا اگر کوئی بہت اہم ایشوز ہوں تو یہ ہم ایمرجنسی میں بھی یہ بلائی جاتی ہے۔ ابھی آج کی میٹنگ میں جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح سے انہوں نے جو موجودہ سیکورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو انہوں نے کور کیا ہے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اگرچہ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ہمارے ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جو ریمیفیکیشن ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے امیج بلڈنگ کے ساتھ بھی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کے لیے کوئی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کیا، اور آئندہ بھی جو ہے باوجود اس کے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے اور وہ انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے تمام تر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اور امن کی خواہش رکھتے ہوئے بھی ہم ہمہ وقت جو ہیں اپنی آپریشنل تیاریوں کو ہم جو ہے کسی بھی ایونچویلٹی کے لیے تیار رکھیں گے، اور جس طرح ہم نے مئی میں قوم کو شروع کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہ اس چیز کا عزم کا انہوں نے ادا کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مضموم ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بات فورم کر رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے، یہ ففتھ جنریشن وارفیئر تو ہم پر پہلے سے ہی انہوں نے اس کی آنسلاٹ کی ہوئی تھی، اور اب جب ان کو کائنیٹک اپلیکیشن میں اتنی ہزیمت اٹھانا پڑی تو اس کے بعد ان کی لاجیکل چوائس ہی یہی ہے کہ وہ جو ہماری سپوزڈلی فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرے، اور جو ہمارے ہاں تھوڑے سے لوگ ہیں جو ورغلائے ہوئے لوگ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمت لوگ ہیں جو ایک پاکستان کی مین سٹریم میں شامل ہونے کی اپرچونٹی یا موقع ہوتے ہوئے وہ بھارت کے نیریٹو پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم ساری قوم جس طرح ہم نے بھارت کے خلاف جنگ میں اکٹھے ہوئے، اگر ہم ٹیررزم کے خلاف بھی سارے اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس جو ہے جو انڈیا کی سپانسرڈ جو ٹیررزم ہے ہم اس سے بھی نجات حاصل کر لیں گے۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بین الاقوامی سطح پر جو دورے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، اس نے پاکستان کی مضبوط ہوتی پوزیشن کو بڑا واضح کر دیا ہے، تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس سطح پر ہے؟ دیکھیے جی، ان کو جو باہر امریکہ سمیت، امریکہ میں تو یہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ ان کی ملاقات تھی، اور دوسرے ملکوں میں بھی جہاں بھی یہ گئے وہاں پہ ان کو بڑے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، اور ان کے وہاں جانے سے ہمارے ملک کا قد کاٹ بڑھا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عزت ذاتی طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کو تو ملی، لیکن ان دی لارجر کانٹیکسٹ وہ عزت پاکستان کی عزت ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان، اینڈ آئی وڈ سے کہ پاکستانی قوم کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت۔ بالکل، یہ ایک چیز ہے۔ ایئر وائس مارشل سینئر تجزیہ کار ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بولیوز کو آپ نے وقت دیا، بے حد شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔